چوتھا پارہ ہے سورہ نساء، اور سورہ نساء کا پہلا رکوع ہے اور آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر آپ کو ڈر ہو، اللہ تقسطوا، کہ آپ انصاف نہ کر سکو گے، فی الیتامیٰ یتیم لڑکیوں میں، فانکحوا، تو پھر نکاح کر لو، ما طاب لکم، وہ عورتیں جو تمہیں پسند ہوں، من النساء، عورتوں میں سے، مثنیٰ، دو دو، وثلاثا، تین تین، ورباع، چار چار۔ فإن خفتم الا تعدلوا، اور پھر اگر ڈر ہو آپ کو کہ آپ ان 2 یا 3 یا 4 عورتوں میں انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو پھر ایک ہی نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر جو آپ کی لونڈی ہے، جو آپ کا مال ہے، جو آپ کے دائیں ہاتھ کا جس کے تم مالک ہو، یعنی آپ کی جو لونڈی ہے اس کے ساتھ ہی آپ رہو۔ ذالک ادنیٰ الا تعولوا، یہ اس بات کی امید ہے کہ تاکہ آپ ایک طرف نہ جھک پڑو، یعنی اس میں امید ہے کہ ایک طرف نہ جھک پڑو گے۔ یتیموں کے جو حقوق ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ حقوق العباد میں اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے یتیموں کے حقوق سے ابتدا فرمائی، کیونکہ وہ ان پر ذرا مختلف قسم کی ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں، اور معاشرے میں بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا والی وارث کوئی نہیں ہے، اس لیے ان سے جو مرضی جو ہے نا وہ فائدہ کرو، ان کے ساتھ جو مرضی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو کل کی آیت میں گزرا تھا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہ ان کے مال نہ کھاؤ اپنے مالوں کے ساتھ ملا جلا کے، یعنی بہانے بنا کے ان کے مال نہ کھاؤ، اور کہا کہ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ تمہارے لیے بہت بڑا وبال بنے گا کہ تم ان کے مال کھاؤ گے۔ ہوتا ہی تھا کہ زمانہ جاہلیت میں اب ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کا بھائی ہے، اس کا والی ہے، یا اس کا قریبی رشتہ دار اس کا جو والی بنا ہے، اب ظاہر ہے کہ بھائی کی جو زمین ہے، بھائی کا جو حصہ ہے، یا بھائی کا اگر کوئی باغ ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھائی اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ باغ میں شریک ہوتا ہے۔ اب جب بھائی فوت ہو گیا تو اس کی اولاد ہے، تو ظاہر ہے یہ یتیم اور یہ جو والی ہے، اس کا سرپرست ہے، یہ اب زمین میں شریک ہیں۔ تو اس میں 2 طرح سے عورتوں پر زیادتی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کرتے تھے کہ عورت ان کو پسند ہوتی تھی، اس کے ساتھ وہ شادی کر لیتے تھے، یعنی اگر ان کی وہ شادی اس کے ساتھ ممکن ہے، شادی کر لیتے تھے، اس کے ساتھ کوئی ایسا والی بنایا جو اس یتیم لڑکی سے شادی کر سکتے تھے، شرعاً شادی ان کی جائز ہوتی تھی، شادی کر لیتے تھے، اور شادی میں تھوڑا سا ان کو مہر دیتے تھے، اور ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ شادی صرف اس وجہ سے کرتے تھے کہ تاکہ میرے مال میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو جائے، اور پھر جب شادی کرنے کے بعد پھر ان کا مال وہ اپنے ساتھ ملا جلا کے اس کے خود مالک بن جاتے تھے، پھر اس میں جو ہے نا اس لڑکی کا کوئی حصہ نہیں رکھتے تھے، اور یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ بھی اس کی مالکہ ہے۔ دوسری قسم کی یہ زیادتی ہوتی تھی کہ مرد کو وہ لڑکی تو پسند نہیں ہے، بظاہر شکل و صورت سے خوبصورت تو نہیں ہے لڑکی، اس کو پسند تو نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کو اپنے نکاح میں لے آتا تھا کہ تاکہ مال نہ جائے، اور پھر اس کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا، حقوق زوجیت بھی ادا نہیں کرتا تھا، اس کے ساتھ رغبت بھی نہیں رکھتا تھا، تو ظاہر ہے یہ بھی ایک حق تلفی ہے، یہ بھی ایک حق تلفی ہے۔ تو
اللہ جل شانہ نے ان سے منع فرمایا کہ اگر آپ یتیم لڑکیوں کے ساتھ شادی کر کے ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، مطلب یہ ہے کہ ان کے اگر حقوق ادا نہیں کر سکتے، تو پھر ایسی صورت میں تم فنکحوا ما طاب لکم، وہ اس عورت سے شادی کرو جو تمہیں پسند ہو، ان یتیم لڑکیوں سے پھر شادی نہ کرو کہ ان سے شادی کر کے تم ان کے حقوق کی پامالی کرو، ان پر ظلم زیادتی کرو، ٹھیک ہے جی ویسے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ ظلم زیادتی، ان کا مال غصب کرو، تو پھر کہا کہ اس سے منع فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، یتیموں میں اگر تم مال یعنی اس کا انصاف کا ڈر ہو کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، پھر اس میں شادی کی اجازت نہیں۔ اور پھر فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اس میں ایک اور بحث چلتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کی پسند کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس کی شادی کریں۔ یہ اللہ کہہ رہے ما طاب لکم، جو تمہیں پسند ہو، جس کی طرف تمہاری دلی رغبت ہو۔ اور اگر آپ کی بچی ہے، اس کی آپ شادی کر رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی بچی کی پسند کو بھی دیکھنا چاہیے، بچی سے بھی رائے لے لینی چاہیے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں بڑا ظلم ہوتا ہے اولاد پر، پھر اس ظلم کا جو نتیجے جو بعد میں سامنے آتے ہیں، لڑائی جھگڑے اور فتنہ و فساد، میاں بیوی کی آپس میں لگتی نہیں ہے، اور پھر آخر میں بعض اوقات نتیجہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے، اور بہت جو قرابت داریاں تھیں وہ بہت زیادہ دشمنیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس میں بہت سارے خاندانوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو لڑکی دینی ہے تو اپنے خاندان میں دینی ہے، باہر دینی ہے۔ یہ بھی غلط بات ہے۔ اور بہت سارے یہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر باہر سے لڑکی کوئی رشتہ نہیں آتا، مطلب اپنے رشتہ داروں میں کوئی رشتہ نہیں آتا، پھر وہ لڑکی گھر میں ہی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں ہی دینی ہے، چاہے لڑکی کو وہ پسند ہے یا لڑکا ہے نہیں، چاہے اس کے برابری کا ہے یا نہیں صفات میں، بس جیسا کیسے بھی ہے، چونکہ اپنا لڑکا ہے اس لیے اسی کو دینی ہے، کہیں اور دینی ہے۔ تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ میں یہ حکم ہے کہ عورت یا مرد اگر شادی کر رہے ہیں تو اس میں پسند کو دیکھیں۔ اور پھر میں کیا کرتا ہوں اکثر کہ یہ کوئی بازاری چیز نہیں ہے، کوئی ٹماٹر نہیں ہے کہ خرید لیے اب خراب نکل آئے تو واپس پھینک دیے، یا کہ جا کے دکاندار کو واپس دے دیے، یا کوئی مشینری آپ نے خرید لی، کوئی الیکٹرانکس چیز ہے وہ خرید لی آپ نے، اس کی ریپلیسمنٹ ہے جی 10 سال وارنٹی ہے اس کی، کہ 10 سال میں اگر یہ خراب نکل گئی تو آپ چینج کر لو۔ یہ تو ایک ہی دفعہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر جب آپ نے کہہ دیا کہ مجھے، جب نکاح پڑھایا جاتا ہے نا تو اس میں کہا جاتا ہے نا فلانے کی لڑکی تجھے قبول ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں قبول ہے۔ تو جب قبول ہے کہتے ہیں تو اس میں اس سب صفات اور سب خامیاں خوبیوں سمیت قبول ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے تو خامیاں قبول نہیں تھی، صرف خوبیاں ہی قبول تھی، تو پھر نکاح کہتے وقت کہا کرو نا اس کی ساری خوبیاں قبول ہے، خامیاں قبول نہیں ہیں۔ اس وقت تم یہ کہہ کے دکھاؤ، پھر تمہیں دیکھنا معاشرے والے کیا کہتے تھے۔ اس وقت تو بڑے جو ہے نا وہ جوش و جذبے سے کہتے ہیں ہاں جی قبول ہے، لیکن بعد میں کہتے ہیں جی اس کے اندر یہ خامی ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے۔ یہ پہلے سے طے کرنے کی چیزیں ہیں، یہ پہلے سے سوچنے کی چیزیں ہیں۔ ہاں اب ہو گیا، اب حد الوسع نبھانے کی کوشش کرو، حد الوسع نبھانے کی کوشش کرو، آخری حد تک جاؤ نبھانے کی کوشش کرو۔ ہاں اگر پھر دیکھتے ہو کہ فتنہ فساد بنتا ہے اور بجائے یعنی ہم اکٹھے رہ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اتفاق ہو، فائدہ ہو، ہمارے اکٹھے رہنے میں اور زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور زیادہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، پھر اللہ نے بالکل وہ جو کہتے ہیں کہ انتہائی اعلیٰ مجبوری کی صورت میں پھر طلاق کا آپشن دیا کہ جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ عمل اللہ کو یہ ہے۔ خیر میں اس کر رہا تھا کہ
والدین کو اپنے بچوں کی شادی کے وقت ان کی پسند بھی مد نظر رکھنا یہ ضروری ہے، چاہے بچی ہے چاہے بہرحال اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فنکحوا ما طاب لکم، جو عورتیں تمہیں پسند ہوں، جو تمہیں خوش مطلب تمہارے دل کو خوش کرنے والی تمہیں نظر آئیں، تمہاری آنکھوں کو بھاتی ہوں، یعنی تم سمجھتے ہو کہ ان کے ساتھ ہماری زندگی اچھی گزرتی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرو۔ اور کہا مثنا و ثلاث و رباع، دو دو تین چار۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اس قرآن کی آیت کو سامنے رکھیں نا تو پھر معذرت کے ساتھ پہلی شادی کا حکم صرف اس نتیجے میں ہے، اس صورت میں ہے کہ آپ ان میں انصاف نہ کر سکو۔ گویا اگر کوئی آدمی دو عورتوں میں انصاف کر سکتا ہو، دو عورتوں کا خرچہ برداشت کر سکتا ہو، اللہ نے اس کے اندر استطاعت رکھی ہو، تین عورتوں کا خرچہ برداشت کر سکتا ہو، انصاف کر سکتا ہو، اللہ نے اس کے اندر صلاحیت استطاعت رکھی ہو، چار عورتوں کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، اللہ نے اس کے اندر صلاحیت طاقت رکھی ہے، اور ان کا خرچہ بھی برداشت کر سکتا ہے، انصاف بھی کر سکتا ہے، تو اس صورت میں پھر اس کے لیے جو بہتر یہ ہے کہ وہ دو شادیاں کر لے یا تین شادیاں کر لے یا چار شادیاں کر لے۔ باقی جو ہے نا یہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یہ کمزور لوگوں کے لیے، ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے کہ بھئی ہم تو انصاف نہیں کر سکتے، کمزور ہیں، ڈھیلے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے چلو ایک ہی بار جو ہے نا اکتفا کرتے ہیں کیونکہ ہم انصاف نہیں کر سکتے۔ اگر انصاف نہ کر سکو تو اس صورت میں صرف ایک ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ بات ذرا شریعت کے اس مزاج کے خلاف ہے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی پڑھیں، شاید ہی کوئی آپ کو صحابی ایسے ملے جنہوں نے ایک شادی کی، اور جو اگر ملیں گے بھی کہ انہوں نے ایک شادی کی ہے تو وہ صحابی ہوں گے کہ جنہوں نے شادی کی اس کے فوراً بعد تھوڑے عرصے میں دوسری شادی کے بھی نوبت ہی نہیں آئی تھی کہ وہ شہید ہو گئے یا اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو اس لیے اگر کسی کے اندر استطاعت موجود ہے، اور آج دیکھیں نا معاشرے کے اندر کتنے بگاڑ، کتنے زیادہ بگاڑ، کتنی ہماری مائیں بہنیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے سر جو ہے نا وہ سفید ہو رہے ہیں، اور بس انتظار 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 میں۔ اور پھر وہی مائیں بہنیں جو گھر میں بیٹھی 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 پھر کیا ہوتا ہے، ادھر سے نندوں کی طرف سے جو ہے نا وہ بہو کی طرف سے، دوسروں کی طرف سے جو ہے نا وہ تانے آ رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، بھابھیوں کی طرف سے تانے آ رہے ہیں، بھابھیوں کی طرف سے باتیں آ رہی ہیں، کبھی بھائی بھی تنگ آ کے آخر میں کہ بیٹھی ہی ہے، اس کو جو ہے نا وہ الٹیاں سیدھیاں سنانے شروع کر دیتے ہیں، تو وہی عورت پھر فتنہ فساد کی جڑ بن جاتی ہے۔ پھر اس کا کام یہی رہتا ہے، ادھر کی بات ادھر لگائی، ادھر کی ادھر لگائی اور جھگڑا کر، کیونکہ اس کو پتہ ہے میری تو ہوئی نہیں، میں تو اب اس قابل رہی نہیں، میرا تو اب رشتہ آنا نہیں ہے، چلو یہ کام اکثر ایسا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ شادی میں انتہائی، شادی تو شادی ہوتی ہے، شادی تو وہ ہے جو شادی ہے، اور میں اپنے تجربے سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جتنی شادیاں میں نے دیکھی ہیں اس میں جتنی شادیاں ایسی ہیں کہ جن میں کم سے کم خرچہ ہوا، کم سے کم خرچہ ہوا، وہ شادیاں وہ جوڑے میں نے خوش و خرم ہنستے کھیلتے مسکراتے اور اچھی زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھے، اور جن شادیوں میں جتنا زیادہ خرچہ ہوا، جتنی زیادہ فضولیات ہوئی، وہ جوڑے میں نے ٹوٹتے ہوئے، خاندان ٹوٹتے ہوئے دیکھے، وہ جب تھوڑے سے عرصے۔ بہت ساری عورتیں ایسی بیٹھی ہوئی ہیں کہ مولانا فرمانے لگے کہ ایک عورت میرے پاس آ گئی اور آ کر رونے لگے کہ مجھے میری ساس نے گھر سے نکال دیا کہ فریج لے کے آئے گی تو گھر میں چھوڑوں گی، فریج نہیں لے کے آئے گی تو گھر میں نہیں چھوڑوں گی۔ کتنا بڑا ظلم ہے، ایک باپ آپ کو اپنے جسم کا ٹکڑا دے رہا ہے، اپنے جسم کا ٹکڑا دے رہا ہے، اور آپ اس سے جو ہے وہ اور چیزوں کے مطالبے کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر وہ کیا دے آپ کو۔ پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنے آپ کو، اپنی زمین کو گروی رکھ کر اپنی بیٹی کے لیے جہیز بنانے کی چکر میں لگا دیتا ہے۔ اب یہ کیسے ٹھیک ہوگا معاشرے کے اندر، یہ بگاڑ کیسے ختم ہوگا؟
جب ہمارے صاحب حیثیت بھائی جو اپنی بیٹیوں کو کھلا جیز دے سکتے ہیں، بڑھا چڑھا کر دے سکتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی اور اپنی بیٹیوں کی شادی سادے طریقے سے کریں گے تو پھر یہ باقی غریبوں کے لیے بھی راستہ کھلے گا۔ اپنی بیٹیوں کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بیٹی شادی ہو گئی تو بس وہ جانے، اس کا خامن جانے، وہ اس کا سسرال جانے، پھر اس کی ضروریات نہیں، پھر اس کو ضرورت پڑے، آپ سمجھتے ہو کہ اس کو فلانی چیز کی ضرورت ہے، آپ اس کو لے کے دو، آپ کی بیٹی ہے، اس کا خامن آپ کا بیٹا ہے، اس کو کوئی ضرورت پڑتی ہے، آپ اس کی خدمت کرو، اس کو دو۔ لیکن اس موقع پر آپ وہ عمل کرو تاکہ میں دوسروں کے لیے آسانی کا جو ہے نا ذریعہ بنوں، دوسرے کے لیے مشکل کا ذریعہ نہ بنوں۔ الحمدللہ صبح الحمدللہ ہم نے جب بڑے بھائی کی شادی کی، میں آپ سے اپنے گھر کی کارگزاری ہوتا تو الحمدللہ بالکل سادہ طریقے سے، اور کوئی ایک پیسے کا جہیز بھی نہیں لیا، 1 روپے کا بھی، خود ان کو کا نہیں۔ تو جب شادی ہو گئی تو یا یقین جانے کے والد صاحب سے لوگ کہنے لگے ایسی بھی شادی ہوتی ہے، ہم ویسے لوگ خرچے اڑاتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے چونکہ زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ دیندار یا عالم کا جو عمل ہے وہ لوگوں کے لیے دلیل بنتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اس نے یہ خرافات کی تھی، میرے خیال سے یہ ٹھیک ہوگی اس لیے اس نے کیا نا، ورنہ مولوی صاحب نے یہ کر دیا، تو کیونکہ مولوی صاحب کی طرف لوگوں کی نظریں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ خیر میں کر رہا تھا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر صاحب استطاعت لوگ ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، تو ان کے لیے بہتر اور شریعت محمدی کا جو مزاج ہے اس کے مطابق حکم یہ ہے کہ وہ 2 یا 3 یا 4 شادی کریں۔ اس سے معاشرے کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ بگاڑ آئے گا، فساد آئے گا۔ اگر معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد اس سے ہوتا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین زیادہ شادیاں نہ کرتے۔ اور پھر اگر کسی نے شادی اپنی بیٹی کی شادی کسی سے کروائی، اب اس کا داماد اگر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو آپ رکاوٹ نہ بنے، آپ رکاوٹ نہ بنے اور اس کو منع نہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی دی، شادی کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کی ایک ہی شادی تھی، اور شادیاں نہیں تھیں؟ حضرت علی نے اور بھی شادیاں کی ہیں، کسی نے تو ان کو منع نہیں کیا۔ حضرت عثمان کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دی، ایک بیٹی فوت ہو گئی، دوسری بیٹی دی اس کی جگہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، ایک حدیث پڑھی تھی، اس کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جتنی بیٹیاں ہوتی، بیٹی فوت ہوتی جاتی، میں عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا۔ اب انہوں نے بھی 2 شادیاں کی تھی۔ اب اس طرف دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اپنی بیٹی دے رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تو شادیاں کی تھی۔ آپ کوئی ایک واقعہ ایسا بتلا دو کہ کسی صحابی کی بیٹی سے دوسرے صحابی نے شادی کی ہو اور اس نے دوسری شادی بھی کی ہو اور اس صحابی نے ناخوشگواری کا جو ہے نا وہ اظہار کیا۔ تو اس لیے اگر آپ کا داماد اگر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انصاف کر لے گا، اور آپ کی بیٹی اگر آپ کے پاس شکایت لے کے آتی ہے تو آپ اس کو سمجھاؤ کہ یہ اس کا حق ہے، اور اس سے معاشرے کے اندر یہ جو فساد ہے، یہ فتنے، یہ ختم ہوں گے، بڑھیں گے نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ان کے اندر درمیان انصاف کرو۔ اور ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے 2 شادیاں کی، انصاف کی میں مثال دے رہا ہوں۔ انہوں نے 2 شادیاں کی تھی، تو اب دونوں گھر والوں کے لیے جب چپل لے کے آتے تھے نا، اب چپل ہوتے دونوں دونوں کے جنم ایک ہی طرح کے، مطلب ایک ہی کوالٹی کے، لیکن ان دونوں چپلوں میں بھی وہ ایک چپل کا 1 پاؤں، دوسری چپل کا دوسرا پاؤں، وہ ایک بیوی کو دیتے، اور اسی طرح الگ الگ پاؤں دوسری بیوی کو بھی دیتے، کہ کہیں اس میں بھی ناانصافی نہ ہو جائے کہ کسی کی طرف ذرا اچھا خوبصورت لانے والا نظر آ جائے، جو چپل چلا جائے دوسری طرف، پھر وہ بیویاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چینج کر لیتی۔ اور اگر کوئی پھل لاتے تو یہ نہیں ہے کہ 1 کلو تو رکھ لے، 1 کلو تو رکھ لے، نہیں، ایک دانے کو درمیان سے کاٹتے کہ کسی کی طرف زیادہ میٹھا نہ چلا جائے، کسی کی طرف پھیکا نہ چلا جائے۔ تو اگر انصاف کر سکتا کوئی
اس کے لیے تو بہتر آپشن اور صحیح بات یہ ہے، اس کے لیے پھر 2 3 4 شادیاں کرنا چاہیے، لیکن 4 لاسٹ لمٹ ہے۔ ایک وقت میں ایک آدمی صرف 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ ہاں، ایک شادی کی، دوسری شادی کی، تیسری شادی کی، چوتھی شادی کر لی، اب ان تینوں میں ان چاروں میں سے کوئی ایک فوت ہو گئی یا کسی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، لڑائی جھگڑے فتنے فساد کی وجہ سے دیکھا کہ اب اس سے نہیں بن پاتی، اس کو طلاق ہو گئی، اب وہ اور شادی کر سکتا ہے۔ یعنی ایک وقت میں صرف 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، بیک وقت 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتا۔ چنانچہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ صحابی مسلمان ہوئے اور ان کی اہلیہ بھی مسلمان ہوئی، ایک صحابی مسلمان ہوئے، انہوں نے 10 شادیاں کی ہوئی تھی زمانے جاہلیت میں۔ اب جو وہ مسلمان ہوئے تو ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی مسلمان ہو گئی ساری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان میں سے 4 کا انتخاب کر لو اور باقیوں کو جو ہے نا وہ آزاد کر دو، باقیوں کو چھوڑ دو تو اس سے وہ شادی کر لیں گے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، ان میں سے 4 کا انتخاب کیا۔ ایک صحابی مسلمان ہوئے، ان کے 8 بیوی تھیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے 4 کا انتخاب کرو۔ تو ایک وقت میں صرف 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ 4 سے زیادہ کرو گے تو یہ حرام ہے۔ لمٹ، لاسٹ لمٹ یہ ہے، اور ان کے اندر انصاف بھی ضروری ہے۔ اور پھر کہا کہ او ما ملکت ایمانکم، چونکہ یہ چیز تو اب موجود نہیں ہے کہ یا پھر کو آدمی جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں انصاف نہیں کر سکتا اور ایک پر بھی ایک کے ساتھ بھی میں انصاف نہیں کر سکوں گا، تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ وہ پھر جو اس کی کنیزہ ہے، یہ لونڈی ہے، اسی کے پر جو ہے نا وہ اکتفا کرے، اسی پر جو ہے نا اسی کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کرے اور پھر وہ آزاد عورت سے نکاح نہ کرے۔ لیکن چونکہ یہ چیز اب مفقود ہے، اب یہ چیز نہیں ہے، اس لیے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی عورت کو کہہ دے جی یہ میری مملوکہ ہے، میں اس کا مالک ہوں، بس ٹھیک ہے، بغیر نکاح کے اس کو میں نے رکھ لیا، ایسا نہیں کر سکتا، اب یہ چیز نہیں ہے۔ اور پھر کہا کہ ذالک ادنیٰ الا تعولوا، یہ اس لیے کہ آپ ایک طرف نہ جھک پڑو، انصاف ہوگا۔ انصاف کی باتیں اس لیے بتا رہے کہ ہم انصاف کرو، یہ نہیں کہ اگر آپ نے 2 شادیاں کی ہیں تو آپ ایک کی طرف زیادہ میلاؤ ہے، دوسری کی طرف میلاؤ ہے نہیں ہے، یا 3 شادیاں کی ہیں تو کسی کی طرف زیادہ میلاؤ، کسی کی طرف کم میلاؤ، ایسی نہیں۔ پھر آپ کو سب کے ساتھ برابری اور انصاف کرنا پڑے گا ہر لحاظ سے۔ اس میں جو آخری بات ہے وہ میں عرض کر دوں کہ نکاح کا حکم کیا ہے۔ تو نکاح کا ایک حکم فرض ہے، ایک صورت میں نکاح واجب ہے، ایک صورت میں سنت مؤکدہ ہے، ایک صورت میں حرام ہے، مکروہ تحریمی سمجھ لیں یا حرام ہے۔ نکاح فرض تب ہے کہ جب آدمی کو اندیشہ ہو کہ میں نے اب اگر نکاح نہ کیا تو مجھ سے گناہ ہو جائے، یعنی گناہ میں پڑنے کا قوی اندیشہ کہ نکاح نہ کیا تو بس گناہ ہو گیا مجھے سمجھ۔ اور واجب تب ہے نکاح کرنا کہ جب آدمی کو اس بات کا ڈر ہو کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو کسی وقت میں گناہ میں پڑ سکتا ہوں۔ پہلی صورت اور دوسری صورت میں فرق ہے۔ پہلی صورت میں یہ ہے کہ بس ہر صورت میں مجھ سے گناہ ہو ہی جائے گا، اس صورت میں تو نکاح کرنا فرض ہے، نکاح کرنا فرض ہے۔ اس میں درمیان میں ایک بات اور کر دوں، معاشرے کے اندر بہت سارے بگاڑ ہیں۔ ہم اپنی اولاد کی شادی بڑی لیٹ کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر یہ بڑی غلط بات پھیلی ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا پاؤں پہ کھڑا ہوگا، میرے خیال سے جو 2 سال میں جب اس نے چلنا شروع کیا ہے اس سے پہلے جو ہے نا وہ کسی اور کے پاؤں پہ کھڑا ہو کے چلتا تھا، اب شادی کرنے سے پہلے جانے یا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو اب اس کی شادی کرو۔ رزق کا معاملہ والد سمجھتا ہے کہ یا اس کے ذمہ ہے یا اس کا میرے ذمہ ہے۔ رزق کا معاملہ تو اللہ کے پاس ہے، اس لیے جب بچہ بالغ ہو جائے، بچی بالغہ ہو جائے اور اس کا مقابلے کا اس کے یعنی برابری کا رشتہ مل جائے اور بچی چاہے بچی ہو چاہے بچہ، اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ باقی رزق کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر دیر کرو گے تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے وہ جو گناہ میں مبتلا ہوگا اور آپ اس کے گناہ کے ذریعہ بن رہے ہو، شادی لیٹ کر کے آپ کو اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا ذریعہ بن رہے ہو، تو ظاہر ہے پھر آپ بھی اس کے گناہ میں شریک ہو، چاہے بچی ہے چاہے بچی۔ وہ ایک مولوی صاحب بنانے لگے کہ طالب علم پڑھتا تھا انگریزوں کے ملک میں، تو وہ وہاں کو اس سے ایک انگریز دوست نے پوچھا کہ بھئی ہاں آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے؟ تو اس نے کہا جی نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے مسلمانوں یہاں یہ تصور نہیں ہے گرل فرینڈ والا،
یہ جملہ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، اور ہم ذرا اپنے معاشرے میں بھی ضرور دیکھیں۔ اس نے کہا ہم مسلمان ہیں، ہمارے مسلمانوں کے ہاں گرل فرینڈ والا تصور نہیں ہے۔ خیر اس نے کہا کہ اچھا پھر تو نے شادی کی ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں میں نے شادی بھی نہیں کی ہوئی۔ تو اس نے کہا کتنے سال عمر ہے؟ تو اس نے کہا جی میری پتہ نہیں 18 سال عمر ہے، 19 سال ہے، 20 سال بتائی اس نے۔ تو اس نے کہا یہ زیادتی نہیں ہے کہ جب سے تو بالغ ہوا ہے اس کے بعد سے اب تک تیری ضرورت نہیں تجھے پڑتی، تو کیسے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ تو خیر جب بھی بچہ بالغ ہو جائے اس سے دیر نہیں کرنی چاہیے، اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ باقی رزق کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، انشاءاللہ اللہ بہتر سے بہتر۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو کمانے سے پہلے، نوکری لگنے سے پہلے جب شادی کر لیتے ہیں، اللہ ان کو اور ایسی اچھی نوکری دے دیتے ہیں کہ پہلے اس کا تصور بھی نہیں۔ رزق تو ہر ایک انسان جب آئے دنیا میں پیدا ہوا اپنے ساتھ لے کے آیا، اپنا مقدر اپنے ساتھ لے کے آیا، اللہ نے اس کا لکھ لیا۔ اب جو اس کے مقدر میں اس کو ملے گا، اس لیے اس بات کی زیادہ فکر کرنے میں اپنے اس بات کی وجہ سے اپنے بچوں کی شادی لیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر اور کوئی ایسی مصلحت ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن شادی لیٹ کرنا یہ بھی فتنے میں، معاشرے میں فساد کا سبب بنتا ہے۔ کافی ذالک ادنی اللہ تعالی، یہ اس میں عرض کر رہا تھا کہ نکاح کب واجب ہے؟ تو واجب اس صورت میں ہے کہ اس بندے کو یہ ڈر ہو کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا اگر میں نے نکاح نہ کیا تو۔ اور سنت موقعہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کے پاس استطاعت ہو، بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہو اور شادی کے قابل ہو یہ، اور رشتہ بھی مل جائے، تو اس صورت میں اس کے لیے شادی کرنا سنت موقعہ ہے۔ اور حرام تب ہے، یہ بھی مکروہ تحریمی، کہ بعض بندوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے، بعض بندوں کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حقوق ادا نہیں کر سکتے، یا اس کی حالت ہی ایسی ہے کہ بیوی کا حقوق ادا نہیں کر سکتا، اس پر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا۔ مثلا ایک دیوانہ ہے، مجنون ہے، اب اس کی شادی کروا دیتے ہو تو وہ تو بیوی پر ظلم ہی کرے گا، اس کو تو نہیں پتا میں کیا کروں۔ تو ایسی صورت میں اس کی شادی نہیں کروانی چاہیے۔ ایسی صورت میں کہ بندہ جو ہے کہے کہ بیوی پر پھر ظلم ہوگا، ظلم کروں گا میں، اور یعنی ایک آدمی کو اپنا پتہ ہوتا ہے، اپنی اولاد کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسا ہے، یا کسی ایسی لڑکی سے اس کی شادی کروا دی جس سے اس کی نہیں بنتی اور یہ اسے ظلم کرے گا، تو ایسی صورت میں پھر نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھا ان آیات کا خلاصہ۔ اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا حقوق ہیں ان میں بعض باتیں جو ہیں وہ لمبی ہو جاتی ہیں، آپ حضرات سے معذرت بھی، وعدے سے تھوڑا سا جو ہے نا ٹائم بڑھ جاتا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اگر ڈر ہو کہ آپ انصاف نہ کر سکو گے، فِي الْيَتَامَىٰ یتیم لڑکیوں کے حق میں، فَانْكِحُوا تو نکاح کر لو، مَا طَابَ لَكُمْ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں، مِنَ النِّسَاءِ عورتوں میں سے، مثنیٰ دو دو، تین، وثلاثا تین تین، ورباع اور چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا پھر اگر ڈر ہو کہ ان میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً تو ایک ہی نکاح کرو، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ یا جو لونڈی جو اپنا مال ہے، یعنی جو جس کے آپ مالک ہو، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا اس میں امید ہے کہ آپ ایک طرف نہ جھکو گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم احفظنا فإنك أنت خير الحافظين۔ صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه۔